ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خواتین آہستہ آواز میں اور مرد حضرات بلند آواز میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب ابا بکر و عمر وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رفیق عثمان و علی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہرا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور دو عالم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات جان کائنات آنے کائنات شان کائنات مان کائنات بان کائنات ترانے کائنات رحمت کائنات رنگت کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات بہار کائنات قرار کائنات کمال کائنات نوال کائنات جمال کائنات روح کائنات طبیب کائنات حبیب کائنات لبیب کائنات حسین کائنات حسن کائنات محسن کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات منور کائنات رہبر کائنات ہادی کائنات رہنمائے کائنات مقتدائے کائنات پیشوائے کائنات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاسفیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں عزیزوں جملہ دختران اسلام خواتین اسلام، میں متشکر اور ممنون ہوں الرازی انسٹیٹیوٹ کی جملہ منتظمین کمیٹی اور جملہ اسٹوڈنٹس کا، بالخصوص یہ نوجوان اتنے پرفتن دور کے اندر بڑے محبت اور بڑے پیار کے ساتھ جہاں پر ہر وقت اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے، اپنے بھی اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں اور غیر بھی اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس پرفتن دور میں یہ خوبصورت سیمینار انعقاد کر کے انہوں نے اسلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اللہ ان سارے نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ میں جب انٹر ہوا تو صاحب جب بندہ ایک منطقی ذہن ہوتا ہے، جب بندے کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک مسجد میں آنا ہے خطاب کرنا ہے، ایک گلی میں آ کر خطاب کرنا ہے، ایک کالج میں آ کر یونیورسٹی میں آ کر اسکول میں خطاب کرنا ہے، ایک گاؤں میں آ کر خطاب کرنا ہے، ایک ادارے میں آ کر خطاب کرنا ہے، تو ایک انسانی ذہن ہے وہ ایک تخیل بنا لیتا ہے، ایک ذہن بن جاتا ہے بندوں کو دیکھ کر کے اس طرح کا ماحول ہوگا، اس طرح سٹیج ہوگا، اس طرح خواتین ہوں گی، اس طرح مرد ہوں گے، اس طرح بوڑھے ہوں گے، اس طرح بچے بیٹھے ہوں گے، یہ ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ساتھی جب میرے پاس بھائی محمد ذیشان صاحب قادری اور صاحبزادہ علی اصغر صاحب قادری یہ تشریف لائے تو ذہن بن گیا، یونیورسٹی کا ماحول ہوگا، خشک ماحول ہوگا، خواتین بیٹھی ہوں گی، وہ باتیں کر رہی ہوں گی، ان کا شور ہوگا، وہ ہماری بات سنیں گی نہیں، میں کیسے بات کروں گا، ایک ذہن بن گیا تھا۔ لیکن یقین مانیے یہاں آ کر تو دل بڑا خوش ہوا کہ یہ
اتنی زیادہ خواتین ہونے کے باوجود خاموشی، سبحان اللہ۔ یہ لگتا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، کیونکہ آپ علم والے ہیں، اور علم والے ہمیشہ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا بندہ زیادہ خاموش ہوتا ہے، جتنا زیادہ فضل، جتنا زیادہ اس پر شرف ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، وہ خاموش طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ساری ان بیٹیوں بہنوں اور دختران اسلام کو سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے فرمائے۔ حکم مجھے ہوا کہ میں نے حیا پر گفتگو کرنی ہے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پورے کے پورے حقوق ادا کیے ہیں، وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، جانور ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، بلڈنگز ہیں، پتھر ہیں، گھاس ہے، درخت ہے۔ اسلام ایسا خوبصورت دین ہے، یقین مانیے آپ اسلام کو پڑھیے کہ اسلام نے پتوں کے حقوق ادا فرمائے ہیں۔ یہ پتے کی کیا حیثیت ہے؟ اس پتے کے بھی حق اسلام نے دیے ہیں۔ جانور جیسے ہم عام ہمارے معاشرے کے اندر کتا جو ہے اس کو عام سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے اس کتے کے بھی حق ادا کیے ہیں اور حق بتائے ہیں کہ اس کتے کا حق کیا ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پورا پروٹوکول دیا ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا بزرگ ہو، عالم ہو یا تاجر ہو، ہر کسی کا اپنے لیول میں اپنے مقام پر ایک مقام ہے جسے اسلام نے روشناس کروایا ہے۔ حیا یہ عورت کا زیور ہے۔ یہ میری گفتگو، آپ میرا سٹائل یہ نہیں ہے، یہ میں خاص آپ کے لیے سٹائل رکھ رہا ہوں۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ احباب اور میری بہنیں، میری مائیں، میری دختران اسلام سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہمارے ہاں میں آیا تو میں نے دوستوں سے گزارش کی کہ ہم روایتی یہ محفلوں سے ذرا ہٹیں۔ ہماری روایتوں میں بس نعرے ہی نعرے، گفتگو کم، نعرے زیادہ، گفتگو کم، ہلڑ بازی زیادہ، نہ بلکہ توجہ سے سنیں۔ اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ سرکار جب خطاب فرماتے تھے، یہ دیکھیں طریقہ اور انداز اسلوب دیکھیے گا، سرکار جب خطاب فرماتے تھے صحابہ کرام یوں بیٹھتے تھے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ ایسے ساکت ہوتے تھے، ایسے خاموش ہوتے تھے، ایسے منجمد ہوتے تھے، یوں لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کندھوں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ اس قدر بڑے منہمک ہو کر سرکار کا خطاب سننا۔ اسلام نے عورت کو یہ جو پردہ اور حیا یہ دیا ہے، یہ اسلام نے عورت کو ایک زینت کے طور پر دیا ہے، ایک مقام کے طور پر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کے لیے حکم ہے، یہ بڑی توجہ سے، صرف حیا عورت کے لیے نہیں ہے، وہی حیا مرد کے لیے بھی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے حضرت جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ ان سے عورتیں بھی حیا کرتی ہیں، مرد بھی حیا کرتے ہیں، اور ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کہ میرا عثمان اتنا حیا والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا صرف عورت کے لیے نہیں ہے، جیسے عورت کی آنکھ میں حیا ہونا چاہیے ویسے مرد کی آنکھ میں بھی حیا ہونا چاہیے، جیسے عورت کے جسم میں حیا ہونا چاہیے ویسے مرد کے جسم میں بھی حیا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کمال افروز یہ جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو مرد کسی نامحرم پر، جس مرد کی نظر پڑ جائے عورت پر، توجہ سے، کسی نامحرم عورت پر کسی مرد کی نظر پڑ جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس نظر کو ہٹا لے کہ اسلام نے اسے جائز قرار نہیں دیا، اللہ اس بندے کو، اس دیکھنے والے کو ایسی عبادت میں مشغول کر دیتا ہے کہ جو اسے مزہ، جو اسے لطف، جو اسے سرور ایک نامحرم عورت کو دیکھ کر حاصل ہونا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ اسے عبادت کے اندر حاصل ہو جاتا ہے۔
یہ ہے اسلام. جب عورت حیادار ہوتی ہے، مرد حیادار ہوتا ہے، تو اسلام پھر اسے انعام کیا عطا فرماتا ہے. روایات کے اندر آتا ہے، سیر اور تاریخ کی کتابوں میں، ایک نوجوان جوانی کی عمر ہے اور 3 دن سے وہ بھوکا پیاسا ہے. 3 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے. غربت کا عالم، وسائل نہیں تھے، یا اس کا تقوی تھا یا اس کا زہد ورا تھا کہ جس کی وجہ سے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. ظہر کا وقت ہے، وضو کر رہا ہے. 3 دن کا بندہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، آپ اندازہ لگے کتنی بلا کی بھوک لگی ہوگی اسے، کتنی ظلم کی بھوک لگی ہوگی. وضو کر رہا ہے ندی کے کنارے پر، نہر پر. وضو کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا تیرتا آ رہا ہے. اب 3 دن کا بھوکا ہے، اس نے فوراً سے وہ سیب پکڑا اور اس نے کھانا شروع کیا. ابھی اس نے آدھا سیب کھایا، ذہن میں خیال آیا، دل میں خیال آیا، یار میں نے سیب کھایا تو ہے لیکن کس کا ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. بغیر اجازت کے میں نے آدھا سیب کھا لیا ہے. تو نوجوان کے دل میں خیال آدھا سیب اس نے لیا، ظہر کی نماز ادا کی، آدھا سیب اس نے کھا لیا. اب آدھا سیب لے کر جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی طرف وہ چل پڑا. چلتے چلتے ایک سیبوں کے باغ میں پہنچا جو اس ندی کے کنارے پر تھا. اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. بزرگوں کے پاس جا کر اس نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور یہ سیب لگتا ہے، یقین نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ آپ کے باغ کا ہے اور یہ ٹوٹا ہے آپ کے باغ سے، ندی میں گرا ہے اور میں 3 دن کا بھوکا تھا، مجھے بھوک بہت لگی ہوئی تھی، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا آدھا سیب کھا لیا ہے اور آدھا سیب یہ بچا ہے، یہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں اور آدھے سیب کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. وہ بزرگ بہت تیز تھے، ذہین تھے، دانا تھے. ذہن میں خیال آیا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ بچہ پہنچا ہوا ہے، یہ نوجوان عام نہیں ہے، یہ نوجوان بڑا متقی پرہیزگار ہے. کہا بیٹا نہیں، ایسے تو معاف نہیں کیا جائے گا. تم نے آدھا سیب کھایا ہے اور بغیر، حالانکہ اگر بظاہر شریعت کو دیکھا جائے تو اس پر حکم نہیں ہے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے. وہ تیرتا تیرتا آیا ہے، ندی میں آیا ہے، اس کا مالک ہے، اس نے اٹھا لیا ہے. کہا نہیں، ایسے معافی نہیں ملے گی. 2 میری شرطیں ہیں، ایک شرط ابھی بتاؤں گا، ایک شرط جب وہ پوری ہو جائے گی اس کے بعد بتاؤں گا. کہا حضور آدھا سیب کھایا، معافی عطا فرما دے. کہا نہیں، 2 شرطیں ہیں، وہ پوری کرو گے تو معافی ملے گی. تاریخ کے اندر آتا ہے، کہا پہلی شرط یہ ہے، یہ جس باغ میں تم کھڑے ہو اس باغ کے اندر تم نے 12 سال تک نوکری کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. اور شرط یہ ہے کہ دیکھ بھال بھی کرنی ہے، صرف تمہیں کھانا ملے گا یا موسم کے کپڑے ملیں گے یا موسم کا لباس ملے گا. کوئی تنخواہ نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی سیلری نہیں ہے. نوجوان تھا، متقی تھا، خوف خدا سے لبریز تھا. کہنے لگا حضور قبول ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ہم ایک دہاڑی نہیں لگائیں گے کہیں بغیر تنخواہ کے، بغیر معاوضے کے. 12 سال تک نوکری کرنی ہے، تنخواہ کوئی نہیں. کس بات کی سزا ہے؟ صرف آدھا سیب کھانے کی سزا ہے. نوجوان مان گیا. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 12 سال گزرے. 12ویں سال آخری دن گزر رہے تھے کہ اس بابا جی کے پاس جو اس باغ کا مالک تھا، ایک شخص آیا مہمان ملنے کے لیے. بیٹھے ہوئے تو بابا جی نے اس نوجوان کو بلایا. انہوں نے بیٹا جاؤ کچھ سیب توڑ کر لاؤ، مہمان تشریف لائے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. نوجوان جاتے ہیں، اپنی چنگیر کے اندر، پلیٹ کے اندر، ٹوکری کے اندر کچھ سیب توڑتے ہیں، توڑ کر سامنے رکھتے ہیں. بابا جی اٹھاتے ہیں، کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں تو ترش نکلتا ہے، کھٹا نکلتا ہے. آپ واپس رکھ دیتے ہیں. فرمایا نوجوان اور سیب لے کر آؤ. نوجوان جاتا ہے اور سیب لے کر آتا ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کھٹا نکلتا ہے، ترش نکلتا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا اور لے کر آؤ. تیسری مرتبہ جب لے کر آئے تو پھر بھی کھٹے نکلے، پھر بھی ترش نکلے. بابا جی نے اس نوجوان سے کہا، نوجوان 12 سال بیت گئے تمہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے، 12 سال سے نوکری کر رہے ہو، سردی گرمی تم نے دیکھی ہے، تم نے دیکھا ہے کہ سیب کیسے ہوتے ہیں. تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ مہمان کو کون سے سیب دینے ہیں، کون سا سیب میٹھا ہوتا ہے، کون سا سیب ترش ہوتا ہے، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا. نوجوان کی دھاڑ نکلی، چیخ کر بولنے لگا. کہا حضور وہ آدھا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھایا تھا، 12 سالوں سے آپ کی نوکری کر رہا ہوں، اس کو معاف کروانے کے لیے قسم لے لیجئے 12 سال سے یہاں پر ہوں، ایک آنکھ اٹھا کر میں نے سیب کو دیکھا نہیں ہے. اتنا تقوی،
اتنا پرہیزگاری. بابا جی نے اس کو سینے سے لگایا نوجوان کو. رو رہے ہیں دونوں, نوجوان بھی بابا جی بھی, کہ اتنا تقویٰ, اتنا پرہیزگاری. کہا بابا جی ایک شرط تو پوری ہو گئی, 12 سال پورے ہو گئے, ایک شرط تو پوری ہو گئی, اب دوسری شرط کیا ہے؟ اب آئیے حیا کی طرف, ب آئیے دختران اسلام کی طرف, اب آئیے نوجوانوں کی طرف کہ ہمارا حیا کیا ہے, ہمارا تقویٰ کیا ہے, اور ان لوگوں کا تقویٰ کیا تھا, پرہیزگاری کیا تھی. 12 سال ایک تو شرط پوری ہو گئی, بغیر معاوضے کے, بغیر نوکری, بغیر کسی سیلری کے, بغیر کسی قیمت کے تم نے نوکری کی, ایک میں تو پورے ہو گئے, کامیاب ہو گئے. دوسری شرط بڑے توجہ سے سنیے گا, کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, ٹانگوں سے لنگڑی ہے, کانوں سے بہری ہے, اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. نوجوانوں توجہ سے, فرقہ واریت سے ہٹ کر اسلام میں داخل ہو کر اس وقت آپ سارے کٹھے بیٹھے. میرا ایک تجربہ ہے کہ یونیورسٹی ہوں, مساجد ہوں, کالجز ہوں, یہاں پر ہر فرقے کے بندے ہوتے ہیں, ہر مسلک کا بندہ ہوتا ہے. یہ میری گفتگو جو ہے آپ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر سنیے گا. نوجوان نے کہا حضور اندھی, بہری, گونگی, لنگڑی, اس کے ساتھ نکاح کرنا شرط ہے؟ کہا ہاں شرط ہے. کہا حضور آدھا سیب تھا. کہا نہیں شرط ہے, معافی لینی ہے تو پھر یہ شرط پوری کرنی پڑے گی. نوجوان نے کہا قبل تو مجھے قبول ہے. اب آپ بتائیں, بڑے دھیمے انداز سے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے بھائیو, آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے. ہم جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے, اسلام والوں کے لیے. جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں بھی یہ گھر اپنا یا کرائے کا ہے. حالانکہ یہ تو لڑکی والوں کو پوچھنا چاہیے, لڑکے والوں کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر اپنا کرایہ پر, لڑکی تم نے لے کر آ جانی ہے, تم نے تو وہاں نہیں رہنا. پھر دوسرا, تھوڑا سا قد چھوٹا ہو جائے رد, رنگ کالا ہو جائے رد, یہاں تک کہ یہ بھی سننے میں آیا تھوڑے سے بال چھوٹے تھے میں نے رد کر دیا. ہمارے یہاں عالم یہ ہے بال تھوڑے چھوٹے ہو جائیں ہم انکار کر دیتے. میرے پیارے بھائی بڑی توجہ سے بات سننے والی ہے, یہ ہنسنے والی نہیں ہے, یہ رونے والی باتیں ہیں. اسلام نے ہمیں کیا درس دیا تھا, ہم کدھر پڑ گئے ہیں کہ باپ جو ہے وہ اس کا اپنا کاروبار نہیں, کہیں ملازمت کرتا ہے, انکار کر دیا رشتہ نہیں کرنا. یہ کوئی انکار کرنے کی وجہ ہے بھلا؟ اب ہمارے ہاں صرف رنگ کالا, میں اور باتیں چھوڑ دیتا ہوں, صرف رنگ تھوڑا سا کالا نکل آئے ہم رشتے کا انکار کر دیتے ہیں. اس نوجوان کا کتنا تقویٰ ہوگا جس نے بہری سمجھتے ہوئے بھی نکاح کر لیا, جس نے گونگی سمجھتے ہوئے بھی نکاح کر لیا, جس نے جو ہے لولی اور لنگڑی سمجھتے ہوئے, اپاہج سمجھتے ہوئے نکاح کر لیا, صرف آدھا سیب معاف کروانے کے لیے, صرف آدھا سیب. اللہ اکبر. یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. انہوں نے آدھا سیب معاف کروانے کے لیے پہلے 12 سال نوکری کی بغیر معاوضے کے, اب ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے جو ایک اپاہج ہے, ایک وبال جان ہے, نکاح کے لیے تیار ہو گئے نکاح. پہلی رات شب زفاف, بڑی توجہ سے شب زفاف ہے. بابا جی اس کو گھر لے کر گئے اپنے. کہا نوجوان یہ کمرہ ہے, یہ اس کے اندر تیری دلہن ہے. اور جیسے میں نے پہلی بات کی تھی نا, ایک ذہن بن جاتا ہے, نوجوان کا بھی ذہن بن گیا ہوگا, آپ کا بھی ذہن بن گیا ہوگا جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہے. یار لولی ہوگی, پڑی ہوگی بستر پر, چارپائی پر, اس کا کیا کرنا. اب نوجوان کا ذہن بنا ہوا ہے. کہا بیٹا یہ تیرا کمرہ ہے, اس کے اندر تیری دلہن ہے, آج کے بعد تو اس گھر کا داماد ہے, آج کے بعد تو اس گھر کا مالک ہے, میں تیرا سسر ہوں, یہ تیری دلہن ہے, یہ تیری بیوی ہے, آج کے بعد تو اس گھر کا مالک ہے. نوجوان کے ذہن بنا ہوا ہے, اب خوف خدا بھی ہے, وہ معافی بھی مانگنی ہے. اندر داخل ہوتا ہے, جو ہی اندر داخل ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت دو شیزہ لڑکی, حسین لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. دیکھ کر چیخ مارتا ہے, روتا ہے, واپس بھاگتا ہے. جب واپس بھاگنے لگتا ہے اس کا سر دروازے کے ساتھ لگتا ہے, دروازہ لگتے ہی اس کا سر پھٹتا ہے, خون نکلتا ہے, چیخ مارنا کر رو رہا ہے. بابا جی باہر نکلے. کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تیری تو شب زفاف ہے, سہاگ رات ہے, آج تو نے اندر گزارنی تھی, تو کیوں رو رہا ہے, اور یہ خون کیسا ہے؟ کہا بابا جی آدھا سیب کھایا تھا, غلطی ہو گئی تھی, غلطی سے اس کو معاف کروانے کے لیے پہلے میں نے 12 سال نوکری کی ہے بغیر معاوضے کے, اب یہ شرط قبول کی تھی کہ میں نے آپ کی اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں, جس نے جو بہری ہے, جو لولی ہے, جو لنگڑی ہے.
بابا جی ایک اور غلطی کر بیٹھا ہوں، لگتا ہے کوئی کمرہ آپ نے اور بتایا تھا، میں کسی اور کمرے میں چلا گیا اور میری نظر کسی نامحرم پر پڑ گئی ہے۔ آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی لولی ہے، آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی اندھی ہے، آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی بہری ہے، لیکن حضور جس کمرے میں میں گیا ہوں وہ تو بڑی حسین عورت ہے، وہ تو بڑی خوبصورت عورت ہے۔ پھر بابا جی نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا وہ اندھی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا وہ بہری ہے، سن وہ کیسی اندھی ہے، وہ کیسی بہری ہے، وہ کیسی اپاہج ہے، سن یہ تیری دلہن ہے کیونکہ تیرا نکاح ہو چکا ہے، میری بیٹی ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو اندھا کہا ہے۔ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اس نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا ہے، اس نے غیبت نہیں کی ہے، اس لیے میں نے کہا ہے یہ گونگی ہے۔ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اتنی متقیہ اتنی پرہیزگار ہے کہ آج تک نہ اس نے غیبت کی ہے نہ اس نے کسی کی غیبت سنی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ نیک متقیہ عورت کون تھی، وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نیک متقیہ عورت حضرت سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ سمعی تھی، اور وہ جو مرد اور وہ جو نوجوان تھے وہ حضرت محمد موسیٰ جنگی دوست، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد تھے۔ میں نے کہا جب باپ اتنا متقی اتنا نیک ہو اور ماں اتنی پارسا اتنی حیا والی ہو تو بیٹے عبدالقادر جیلانی جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیں اس نوجوان کی قربانیاں، یہ ہوتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو۔ آپ اللہ پر ایک مرتبہ اعتماد تو کیجئے، آپ خود انتخاب نہ کیجئے، میرے رب پر چھوڑ دیجئے۔ اور یہ یاد رکھیے گا ہماری ماں ہم سے بہت محبت کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، لیکن میرا رب ہماری ماں سے بھی 70 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ جب ہماری ماں ہم اپنی بہو یا اپنے بیٹے کی دلہن کا انتخاب کرتے ہوئے کسی اپاہج لڑکی کا انتخاب نہیں کرتی، کسی بدصورت لڑکی کا انتخاب نہیں کرتی بڑے توجہ سے، تو میرا رب آپ کے لیے وہ انتخاب کرے گا۔ شرط یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہو، ایک مرتبہ اللہ کے ہو جائیے پھر چھوڑ دیجئے اللہ پر، اللہ پھر آپ کے لیے کیا انتخاب کرتا ہے پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ میرے پیارے بھائیو حیا ہے کہ جس نے حضرت غوث اعظم جیسے بچوں کو، نوجوانوں کو، ولیوں کو اور امت کے اقطاب اغواس کو پیدا کیا ہے کہ مائیں نیک ہوا کرتی تھیں تو ساتھ میں باپ بھی نیک ہوا کرتے تھے۔ دوگلی پالیسی نہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بیوی نیک ہو، ہم چاہے جو کچھ کرتے پھریں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیوی متقیہ پرہیزگار ہو، وہ کسی سے بات نہ کرے، اور ہم چاہے 100 لڑکیوں سے باتیں کرتے پھریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے پیارے بھائی تو دینو کما تو دانو، آپ نے یہ جملہ سنا جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ حدیث پاک ہے، سرکار کا فرمان ہے تو دینو کما تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی نامحرم بات نہ کرے تو بڑے دھیمے انداز سے عرض کر رہا ہوں آپ بھی کسی کی بہن کے ساتھ بات نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کو کوئی نامحرم نہ دیکھے تو خدا را آپ بھی اسی پر عمل کیجئے، آپ بھی کسی کو نہ دیکھیے۔ اور پھر حضرت امام شافعی غالباً یا حضرت شیخ سعدی ان دونوں میں سے کسی کا قول ہے، فرمایا کہ جو مرد زنا کرتا ہے، بڑی توجہ سے، جو مرد زنا کرتا ہے، اب زنا کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ایک خاص عمل کا نام ہے؟ نہ، کانوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے، دل کا بھی زنا ہے، دماغ کا بھی زنا ہے، ہر عضو کا اپنا اپنا زنا ہے۔ اگر آپ نامحرم کو دیکھتے ہیں یہ آپ کی آنکھوں کا زنا ہے، اگر آپ فون پر یا ویسے کسی نامحرم کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے کانوں کا زنا ہے، اگر آپ کسی نامحرمہ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھوں کے زنا ہے، اگر آپ کسی نامحرم کو صرف نفسانی خواہشات کے لیے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو
تو یہ پھر آپ کے پاؤں کا زنا ہے، صرف اس خاص عمل کا نام زنا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابیات بیٹھی ہیں، دیکھ کے توجہ سے، صحابیات بیٹھی ہیں، سرکار کی بیویاں جو اس امت کی مائیں ہیں، اس امت کی مائیں ہیں، ابو بکر پاک کی بھی مائیں، عمر پاک کی بھی مائیں، عثمان پاک کی بھی مائیں، علی پاک کی بھی مائیں، حسن پاک کی بھی مائیں، حسین پاک کی بھی مائیں، جتنے نیک ہوں، جتنے متقی پرہیزگار ہوں، نبی کی جو بیوی ہے وہ سرکار کے امتی کی ماں ہے۔ سرکار کی بیویاں ازواج مطہرات، سرکار باہر تشریف لے گئے، گھر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی گھر بیٹھی ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوم ایک نبینا صحابی تھے، نبینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ان کو یہ اعزاز ہے کہ سرکار نے 27 جب روایت دیگر 28 غزوات لڑے ہیں، 28 غزوات۔ سرکار جب بھی مدینہ چھوڑ کر جاتے تھے تو پیچھے امیر حضرت اکثر عبداللہ ابن مکتوم کو چھوڑ کر جاتے تھے، اپنی مسجد میں امام عبداللہ ابن مکتوم کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ ایک تو دیکھیں امیر، پھر امام، پھر سرکار کے اتنا اعتماد یافتہ سرکار کے صحابی کتنا نیک ہوں گے۔ صحابی کا مقام یہ ہے کہ کوئی حاجی، کوئی نمازی، کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی نیک، کوئی شخصیت دار، کوئی کتنا بڑا عالم ہو، وہ صحابی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے رنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے ڈائریکٹ دیدار مصطفیٰ کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ، دیگر صحابیات بیٹھی ہیں، سرکار کے ازواج باتیں کر رہی ہیں۔ سرکار تشریف لائے، توجہ سے، سرکار نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو کہا عبداللہ باہر تشریف لے جائیے۔ عبداللہ باہر چلے گئے، سرکار جلال میں آئے، ہمیں تمہیں پتہ نہیں وہ نامحرم ہے، تم ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہو۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو امت کی مائیں ہیں، کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے نامحرم سے باتیں کر رہی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ نامحرم ہے۔ ایک صحابیہ، ایک سرکار کی بیوی، ایک زوجہ محترمہ، ایک وائف بولی یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں، وہ تو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ سرکار کا جملہ سنیے، سرکار نے فرمایا وہ اندھے ہیں، تم تو اندھی نہیں نہ ہو۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، جہاں پر مردوں کے لیے حکم ہے وہاں عورتوں کے لیے حکم، اور میں نے الحمدللہ یہ اسلام کا حسن ہے۔ آپ یہ جو میرے مرد حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے۔ آپ سارے اس بات کو ایگری کریں گے کیا؟ عورت جتنی حسین ہو، جتنی خوبصورت ہو، کبھی بھی مرد کو نہیں دیکھے گی۔ اللہ نے عورت کی اس نظر میں حیا رکھا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے رکشے میں اگر عورت بیٹھی تو لڑکا پیچھے جائے گا، لڑکی پیچھے نہیں جائے گی، لڑکا دیکھے گا، لڑکی نہیں دیکھے گی۔ اللہ نے جب عورت کے اندر یہ وصف، یہ خوبی اور یہ تعریف اور یہ اچھی عادت رکھی ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس عورت کو اللہ نے کتنا حیا کا پیکر بنایا ہوگا۔ آخری بات میں کر کے، کیونکہ وقت میرے میں نعرہ بھی لگ گیا ہے اور اشارہ بھی ہو گیا ہے، عورت سانس مولویاں باشد کے چپ نہ شود، مولوی اسے کہتے ہیں جو کبھی چپ نہ ہو۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ اللہ کو سلامت رکھے، برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ یہ اللہ نے، جیسے میں نے ابھی کہا، یہ مولوی کا جو ہے نا عالم دین کا اعزاز ہے کہ جتنا بولے جتنا بولے جتنا بولے، جو زیادہ بولے اسے مولوی کہتے ہیں، لیکن اچھی باتیں کرے، غیبتیں نہ کرے، چغلیاں نہ کرے، کسی کے خلاف باتیں نہ کرے، بلکہ دین کی باتیں کرے، قرآن کی باتیں کرے، حدیث کی باتیں کرے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی باتیں کرے، سیدہ فاطمہ پاک کی باتیں کرے، حضرت اما عائشہ پاک کی باتیں کرے، ازواج رسول کی باتیں کرے، اہل اللہ کی باتیں کرے، جنت کی طرف لے جانے والی باتیں کرے، جہنم سے ڈرانے والی باتیں کرے، اسے مولوی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی سلامت رکھے، برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر شبلی، ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، آپ اپنی محبتوں کا معیار اللہ پر چھوڑ دیجئے، آپ محبت کیجئے، پاکیزہ محبت کیجئے۔ اور یہ ہمارے یہاں نا ایک ویسے یہاں پر پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے کہ نہیں، بعض دوست نا بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں جس میں مولوی بحران ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، قاری صاحب یہ روزے کی حالت میں شیو کروانا کیسا ہے؟
کیسا پیارا سوال ہے. روزے کی حالت میں شیو کروانا کیسا ہے؟ بھئی شیو کروانا روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے. کل ایک بندے نے فون کیا، جی گھر صاحب میں حج پر ہوں، احرام میں نے جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، تو میں ٹینڈ کروانے لگا ہوں، کیا میں شیو بھی کروا سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتے میں نے کیوں یہ سوال کیوں؟ کہنے لگا جی میں چونکہ مکہ پاک میں ہوں، میں حج کرنے کے لیے ہوں، کیا حج کی دنوں کے اندر شیو کروانا جائز ہے؟ تو میں نے کہا حج کے علاوہ بھی شیو کروانا جائز نہیں ہے. تو ایسے ہی ہے کہ اس سوال کو کہتے ہیں جی محبت کرنا جائز ہے. آپ تو کہیں گے جائز ہے، بالکل جائز ہے. قرآن بھی کہتے جائز ہے. اب آپ سن کے بڑے خوش ہوں گے کہ قرآن نے ہماری بات کی. قرآن نے کی ہی آپ کی باتیں میرے پیارے بھائی، آپ توجہ نہیں کرتے. قرآن نے ہمیشہ کی ہی آپ کی بات ہے، آپ توجہ فرمائیں. ہمارے ہاں محبت کا جو ہے وہ اصل میں معیار غلط بنا دیا گیا ہے، طریقہ غلط بنا دیا گیا ہے. ہم محبت کرتے غلط طریقے سے ہیں، ورنہ قرآن نے تو بڑی آخری باتیں ہیں. قرآن نے تو انداز اتنا حسین بیان کیا ہے، پتہ کیا کہا ہے؟ اور یہ بھی جو کہتے ہیں محبت صرف ایک سے ہونی چاہیے، یہ بھی غلط جملہ ہے. ایک سے اگر محبت ہوتی تو سرکار نے 11 بیوی کیوں کی ہیں؟ سرکار نے 11 شادیاں کیوں کی ہیں؟ جن کے پاس زیادہ نمبر ہیں وہ زیادہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جی، وہ زیادہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سلامت رہیں، نہ کریں یار، نہ کریں، بچ جائیں. یہ گند ہے، گند، واللہ خدا گند ہے. آئیے اسلام کی طرف. اسلام آپ کو کیا آپ کو درس دیتا ہے؟ فن کی ہو ما طاب لکم. یہ محبت جو کرتے ہیں ان کے لیے دلیل، لیکن پاکیزہ محبت ہو. اس پر میں دلیل بڑی کمال کی دوں گا، بات ختم کر رہا ہوں. فن کی ہو، نکاح کرو تم، ما طاب لکم، جن سے تمہیں محبت ہے. اس کا کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ لو میرج جائز ہے، لیکن ایک طریقے میں، ایک حد میں رہ کر. فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اب آئیے وہ جو کہتے ہیں صرف محبت ایک کے ساتھ ہوتی ہے، ایک کے علاوہ محبت کرنا ہر جائی ہے، بے وفائی ہے، ان کے لیے فن کی ہو ما طاب لکم من النساء، نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جن سے تمہیں محبت ہے، جن سے تمہیں پیار ہے، جو تمہیں اچھی لگتی ہیں. کتنی؟ من النساء، عورتوں کے ساتھ. فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنی. اسلام شروع ہی 2 سے کرتا ہے. اسلام شروع ہی 2 سے کرتا ہے. مثنی، ہاں یہ ریکارڈ کر لو بھائی. مثنی و ثلاث و رباع. اگلا بات یہودیوں والا عمل نہ کرنا، پھر بات پوری سننا. یہ نہ ہو جیسے وہ ہے نا قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. یہاں تک نہیں پڑھنا، آگے بھی پڑھنا ہے. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم حالت نشے میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا. یہ بھی پوری سننا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. 2 کے ساتھ شادی کرو، 3 کے ساتھ شادی کرو، 4 کے ساتھ شادی کرو جن سے تمہیں محبت ہے. اگلا جملہ بھی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اگر تمہیں شک ہو، تمہیں اس بات پر جو ہے وہ عجیب لگے اور تمہیں یقین ہو بلکہ کہ تم اعتدال نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، پھر 2 کے ساتھ نہیں، پھر 3 کے ساتھ نہیں، پھر 4 کے ساتھ نہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اعتدال نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، پھر ایک ہی کے ساتھ نکاح کافی ہے. پھر ایک کے ساتھ. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ پیروں میں آپ کا نام آتا ہے. آپ کی بیٹی تھی، بڑی توجہ طلب بات، بڑی خوبصورت، بڑی حسین تھی. یہ ہے محبت کا معیار. محبت کیسے کرنی ہے، محبت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ نہیں کہ جناب راتوں رات پوری رات فون پر باتیں کرتے رہو، لڑکی کو کالج اور یونیورسٹی کا بہانہ کر کے جناب اس کو لے جاؤ کسی باغ میں، کبھی کس پارک میں، کبھی کدھر، کبھی کدھر، کبھی کس ریسٹورنٹ. یہ محبت نہیں ہے. یہ اسلام سے غداری ہے، یہ والدین سے غداری ہے، یہ اسلام کے ساتھ جو ہے بے وفائی ہے. معیار کیا ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں. معیار یہ ہے، حضرت ابو بکر شبلی کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت، بڑی حسین تھی. نوجوان گزرا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، جیسے گھروں کے دروازے کھل جاتے ہیں، دروازہ کھلا ہوا تھا. تو وہ لڑکی ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کی بیٹی جھاڑو دے رہی تھی. جھاڑو دے رہی تھی تو نوجوان جب گزرا تو اس کی نظر اچانک سے پڑ گئی، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے پڑ گئی. دیکھا تو بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، بڑی پیاری تھی. محبت ہوگی پہلی نظر میں. ڈائریکٹ خط نہیں بھیجا، چٹھی لکھ کر پھینکی نہیں،
بلکہ آئے حضرت ابو بکر شبلی کے پاس اور آ کر کہنے لگے حضور مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، نہ تو اب باپ ان جیسے ہیں نہ لڑکے ان جیسے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کوئی بندہ کوئی نوجوان لڑکا آ جائے اور آ کر کسی باپ کو کہے کہ مجھے آپ کی بیٹی سے محبت ہے، وہ تو ویسے چھتر مارے گا، وہ ویسے وہیں پر پھینٹا لگا دے گا، یہ بھی غلط ہے۔ بھائی دیکھو اس کا انداز، اس کا طریقہ، وہ غلط یا حرام نہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں، اللہ کر کے آپ نون لیگ والے اور پی پی والے برداشت کر جائیں، ہم تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہاں سے ہیں۔ عمران خان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ دیتے ہیں نا، جو دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا عمل ہے، لیکن اس معاملے میں اسے اچھا کہتا ہوں۔ اور دیکھیں جی پہلے اس نے وہ انگریزن کے ساتھ شادی کی، پھر ریحام خان کے ساتھ کی، اب بشرا بی بی کے ساتھ کر لی، دیکھیں نکاح پر نکاح، ابھی حلالی کر رہا ہے نا، حرام تو نہیں کیا نا۔ یہ بات دیکھیں نا، اب جو بات ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لا تنظر الی من قال فانظر الی ما قال، یہ نہ دیکھ کے کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھ کے کیا کہہ رہا ہے۔ تو عمران خان کے اس عمل کو دیکھو کہ وہ حلال کر کے اپنے گھر میں لے کر آتا ہے، حرام نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی آیا نوجوان کہنے لگا حضور مجھے آپ کی بیٹی سے محبت ہوگی، میں نے شادی کرنی ہے۔ کہا بیٹا تم نے کیا دیکھا ہے اس کے اندر اور کیسے دیکھا ہے؟ کہا حضور آپ کی بیٹی کا قصور نہیں ہے، نہ میرا قصور ہے، میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا راستے میں آپ کا جو گھر ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور آپ کی بیٹی جھاڑو دے رہی تھی، تو میری نظر پڑ گئی، اس لیے مجھے محبت ہو گئی۔ فرمایا اچھا محبت کیوں ہوئی؟ کہا حضور وہ خوبصورت بڑی ہے، وہ حسین بڑی ہے۔ اچھا فرمایا ایسا کرنا کہ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنے والدین کو لے کر آ جانا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گا۔ 1 مہینے کا ٹائم دے دیا۔ ادھر گئے بازار اور وہ جلاب کی موشن کی گولیاں ہوتی ہیں، جلاب کی خاص گولیاں ہوتی ہیں، وہ لے کر آئے اور آ کر اپنی بیٹی، دیکھیں بیٹی بھی اتنی نیک متقی پرہیزگار، کہ بیٹا یہ گولیاں ہیں اور یہ جلاب کی گولیاں ہیں، اور ایک مٹکا لے کر آئے بڑا سرا اور کہنے لگے بیٹا یہ گولی روزانہ تم نے کھانی ہے، اور جو تم نے حاجت کرنی ہے، واش روم کرنا ہے، وہ باتھ روم کے اندر جا کر نہیں کرنا، ٹوائلٹ میں نہیں، بلکہ اس مٹکے کے اندر کرنا ہے۔ 1 مہینے تک وہ بچی، وہ حضرت ابوبکر شبلی کی بیٹی 1 مہینے تک روزانہ گولی کھاتی اور جو واش روم اس مٹکے کے اندر کرتی۔ 1 مہینہ جب ہوا نا، پہلی تاریخ آئی، نوجوان وعدے کے مطابق اپنے ماں باپ کو لے کر پہنچا۔ آپ نے فرمایا بیٹا نکاح میں کر دیتا ہوں، لیکن شرعاً تمہیں اجازت ہے، شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے 1 نظر اپنی بیوی کو دیکھنا، ہونے والی بیوی کو دیکھ لینا، شریعت اسلامی اس کی اجازت دیتی ہے، لہذا تم دیکھ لو۔ کہا حضور نہیں بس دیکھ لی ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے قبول کر لیا، بس دیکھ لیے۔ کہا نا بیٹا دیکھ تو لو، شریعت نے اجازت دی ہے۔ بڑے اسرار کے بعد حضرت ابوبکر شبلی لے کر گئے نا اپنی اس بیٹی کے پاس جو 1 مہینے پہلے دوشیزہ تھی، نوجوان تھی، حسین تھی، خوبصورت تھی، جمیل تھی۔ اب جب گئے نا اس نوجوان کو کہا بیٹا یہ دیکھو یہ تمہاری دلہن ہے، جس کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے لگے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضور یہ تو وہ نہیں ہے، سب حاضر ہے، 1 مہینے سے جب موشن لگے ہوں تو حالت کیا بن جاتی ہے، اور کھانا پینا بھی معقول ہو۔ کہا نا یہ تو میری بیوی نہیں ہے، وہ تو بڑی خوبصورت تھی، وہ تو بڑی حسین تھی، وہ تو حسن کا جو ہے وہ بڑا عجیب مارکا تھی، میں نے دیکھی تھی، یہ تو وہ نہیں ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو پکڑا، لے آئے اس مٹکے پر جس مٹکے کے اندر وہ پیشاب کیا کرتی تھی، لا کر اس کو کہا بیٹا تم محبت اس سے نہیں کرتا تھا، محبت اس سے کرتا تھا، اور وہ محبت تیری یہ پڑی ہوئی ہے۔ صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں۔ قربانی آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم قربانی کریں، ہماری بیٹیاں پاک ہوں، ہماری نکاحیں پاک ہوں، ہمارے ماں باپ نیک ہوں، تو ان کے لیے بابا بلے شاہ کا ایک پیغام دے کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، بابا جی نے کہا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دینی تے دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو تیسی بھلے نو اے کی کیتی جاندے ہو۔
اللہ تعالیٰ میری بہنوں کے نصیب اچھے فرمائے، آپ کے نصیب اچھے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا صحیح سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کے اندر کوئی جملہ، کوئی ایسی بات جو شریعت سے ہٹ کر ہو اور آپ کو اس سے تکلیف پہنچی ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس انسٹیٹیوٹ کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے، اس میں پڑھانے والی تمام معلمات، تمام ٹیچرز، تمام اساتذہ، تمام پروفیسرز کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، ہم سب کو اسلام کا سچا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔